لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے برابر ہو، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں، برابر تو کیا دور پار بھی اس کے قریب پہنچنے والی کوئی چیز نہیں. اس لیے تمام خرابیوں کی جڑ شرک ہے، اور شرک ختم ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت کو پہچان جائے اور پھر اس کی صفات کو پہچانے اور اس کو مانے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے عرش پر مستوی ہونے کو مانے. تو اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں بھی کرنا چاہیے، یہ یقین رکھتے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود اور حلول کر گیا ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے کہ اپنی مخلوق کے اندر داخل ہو جائے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لونڈی سے جب اس کو آزاد کرنے کا وقت تھا، اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو بالکل ایک ناسمجھ سی بچی تھی، لیکن اس نے فوراً کہا کہ اللہ اوپر ہے، اور یہی اس کے شان کے زیبا ہے، شان کے لائق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی اور چیز سے مثال نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ سے مثال دینی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دینا چاہیے. کسی چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے یا اس کا چہرہ ایسا ہے، کسی انسان کی طرح ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر پورا پورا ایمان لانا چاہیے، کسی صفت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کے منافی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انسان ڈرے، کیونکہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. جس شخص نے شرک کیا اس نے گویا اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا، کیا یہ تو واقعی سب سے عظیم گناہ ہے؟ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو. یعنی زنا ویسے بھی برا ہے، لیکن ہمسائیگی کے حق کے خلاف اور بھی شدید برا ہو جاتا ہے. پھر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض سے الفاظ میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اپنی شان میں یکتا اور منفرد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.